السلام علیکم اسٹوڈنٹ، MGT 211 کا آج لیکچر 2 ہے۔ مجھے امید ہے کہ آپ کو میرا اس سے پہلے والا لیکچر ضرور پسند آیا ہوگا، تو ہم اپنا یہ بھی لیکچر سٹارٹ کرتے ہیں۔ سب سے پہلے ایکسٹرنل فیکٹرز ہیں۔ ایکسٹرنل فیکٹرز میں نے پہلے بات کی تھی کہ ایکسٹرنل کا مطلب کیا ہوتا ہے، باہر والی چیز۔ اب میں پچھلے لیکچر میں ہم یہ بات کر آئے ہیں، جس نے میرا لیکچر سنا ہوگا اس کو اچھی طرح اس چیز کی سمجھ آ گئی ہوگی۔ تو اس میں کیا جاتا ہے، اکنامی آف دی کنٹری، ملک کی معاشیت، ٹھیک ہے۔ اب اکنامی آف کنٹری کیا ہے کہ اگر ملک کی معاشیت تو اچھی ہوگی تو جو ہمارا بزنس ہوگا وہ بڑھے گا، ٹھیک ہے۔ اور اگر ہمارے ملک کی معاشیت ہی اچھی نہیں ہوگی، یعنی اکنامی آف کنٹری نہیں اچھی ہوگی، تو ہمیں مشکلات کا سامنا کرنا پڑے گا۔ پر کیپٹا اکنام آف دی کنٹری، فیکس کی آمدنی، یہ آمدنی ہوگی، ٹھیک ہے۔ یہ وہ آمدنی ہوتی ہے جو شہری کو حاصل ہوتی ہے۔ اس کے بعد جنرل امپلائمنٹ اور ان امپلائمنٹ۔ اب یہاں پہ کیا چیز ہے کہ اگر ملک میں بے روزگاری زیادہ ہوگی تو پیسہ کم ہوگا، تو خریداری بھی کم ہی ہوگی۔ تو یہاں پہ وہی بات آ گیا، جنرل امپلائمنٹ اور ان امپلائمنٹ۔ اکنامک گروتھ، معاشی ترقی کی بات ہو رہی ہے۔ اس کے بعد ایکسچینج ریٹ، کرنسی کی بات یہاں پہ کر رہے ہیں، اور انفلیشن ریٹ، مہنگائی، کہ اگر مہنگائی زیادہ ہو گئی تو لوگ چیزیں کم خریدیں گے، ٹھیک ہے۔ ڈیموگرافک فیکٹرز، یہ کیا ہے؟ ڈیموگرافک فیکٹر کسے کہتے ہیں؟ آبادی کے مطالعے کو ڈیموگرافک فیکٹر کہتے ہیں۔ یہ لکھا بھی ہوا ہے پہلی لائن میں، ڈیموگرافک فیکٹر از اے اسٹڈی آف پاپولیشن، یعنی آبادی کے مطالعے کو ڈیموگرافک فیکٹر کہتے ہیں۔ پاپولیشن برنگس کسٹمر، یہ کیا ہے کہ جو آبادی ہوتی ہے نا وہ کسٹمر کو لے کر آتی ہے۔ پاپولیشن ٹیلز دا سائز آف مارکیٹ اینڈ نیچر آف کسٹمر، کہتے ہیں کہ جو آبادی ہے وہی بتاتی ہے کہ مارکیٹ کا کتنا سائز ہونا چاہیے، اس کے جو کسٹمر کی نوعیت ہے وہ کیسی ہونی چاہیے، ٹھیک ہے۔ تو اس چیز کو ڈیموگرافک فیکٹرز کہتے ہیں۔ آپ کے مائنڈ میں اتنی بھی بات بیٹھ جانی چاہیے کہ اسٹڈی آف پاپولیشن کو ڈیموگرافک فیکٹر کہتے ہیں۔ اس کے بعد اب اس میں کیا آ جاتا ہے، ٹوٹل پاپولیشن، کہ ٹوٹل کتنی آبادی ہے۔ پاپولیشن ڈسٹریبیوشن، کتنوں میں ڈسٹریبیوٹ ہوئی ہے، ڈسٹریبیوشن آن دا بیسس آف جینڈر، یعنی جینڈر میں ڈسٹریبیوٹ کی ہوئی ہے انہوں نے۔ اب پاکستان میں جو فیمیل ہیں ان کو انہوں نے 2 کیٹیگری میں کیا ہوا ہے، ایک ہاؤس ہولڈ وومین اور دوسری ورکنگ۔ ہاؤس ہولڈ وہ ہوتی ہیں جو گھریلو خواتین ہوتی ہیں، جو گھر کے کام میں، بچوں کے دیکھ بھال میں اور گھر کی جنہوں نے ذمہ داریاں اٹھائی ہوتی ہیں۔ ورکنگ وومنز وہ ہوتی ہیں جو کام کاری ہوتی ہیں، باہر ملازمت کرتی ہیں، ٹھیک ہے۔ اس کے بعد پاپولیشن گروتھ ریٹ، دا ریٹ ایٹ وچ پاپولیشن آف این ایریا انکریزز اینڈ ڈیکریزز، کہہ رہے ہیں کہ یہ جو آبادی ہوتی ہے نا یہ کبھی بڑھ جاتی ہے کبھی کم ہو جاتی ہے، ٹھیک ہے۔ تو اس کا کوئی نہیں، اگر بڑھ جاتی ہے تو آپ کو فائدہ ہوتا ہے، ٹھیک ہے، ظاہر ہے پھر آپ کی خریداری زیادہ ہوگی تو آپ کے بزنس میں آپ کو پروفٹ ہوگا نا۔ اس کے بعد ہے پولیٹیکل اینڈ لیگل فیکٹرز۔ پہلے ہم پولیٹیکل فیکٹرز پہ بات کریں گے، پھر ہم لیگل فیکٹرز پہ بات کریں گے۔ پولیٹیکل فیکٹرز کیا ہے؟ پریفرنس اینڈ پریورٹیز آف دا گورنمنٹ، یعنی یہ گورنمنٹ میں پولیٹیکل ہوتا کیا ہے، سیاسی۔ ایٹیٹیوڈ آف دا گورنمنٹ ٹورڈز ایکسپورٹ، یعنی گورنمنٹ جو ہے اس کا ایکسپورٹ کے ساتھ کیسا رویہ ہے۔ گورنمنٹ ٹیکسیشن پالیسی، گورنمنٹ کی جو ٹیکس والی پالیسی ہے وہ کیسی ہے، ٹھیک ہے۔ یہ جو چیزیں ہوتی ہیں یہ پولیٹیکل فیکٹرز میں آ جاتی ہیں۔ اس کے بعد لیگل فیکٹرز ہیں، قانونی۔ اس میں کیا آ جاتا ہے، سب سے پہلے لاز ریلیٹڈ ٹو ہیلتھ سے متعلق لاز ہیں، لاز ریلیٹڈ ٹو امپورٹ اینڈ ایکسپورٹ، لاز ریلیٹڈ ٹو ٹیکسیشن، لاز ریلیٹڈ ٹو پیکنگ، لاز ریلیٹڈ ٹو چائلڈ لیبر، لاز ریلیٹڈ ٹو لیبر یونین، ٹھیک ہے۔ یہ جو ساری چیزیں ہوتی ہیں یہ لیگل فیکٹرز میں اکٹھی ہو جاتی ہیں۔ اس کے بعد جی ٹیکنالوجیکل فیکٹرز، بزنس پیپل ہیو ٹو پیس ود دا ٹیکنالوجیکل ایڈوانسمنٹس۔ اگلے پہ چلتے ہیں، سوشیو کلچرل فیکٹرز، ریلیجین، فالوورز آف ون ریلیجن ہیو انفلوئنس اوور دا بائنگ بیہیویئر آف دا سوسائٹی، یعنی ایک مذہب کے لوگ معاشرے کے خرید و فروخت پر اثر انداز ہوتے ہیں۔ اس کے بعد جی نیچرل گاڈ فیکٹرز ہیں۔ نیچرل فیکٹرز میں ایک تو آ جاتا ہے ایکٹ آف گاڈ،
دوسرا نیچرل فیکٹرز آر آؤٹ آف آور کنٹرول. جو قدرتی ہوتی ہیں نا چیزیں وہ ہمارے جیسے قدرتی آفات ہے یہ ہمارے کنٹرول میں ہے؟ بالکل بھی نہیں, یہ ہمارے کنٹرول میں ذرا بھی نہیں ہے. ٹھیک ہے, تو بزنس پیپل ول ڈیولپ پروڈکٹ کنسائڈرڈ نیچرل ریسورسز. جو بزنس کے لوگ ہوتے ہیں ول ڈیولپ پروڈکٹ, وہ پروڈکٹ کو بناتے ہیں اور کس سے؟ نیچرل ریسورسز سے, اسے نیچرل ریسورسز سمجھتے ہیں. تو بزنس پیپل ول ڈیولپ پروڈکٹ کنسائڈرڈ نیچرل ریسورسز, یہ آپ کے نیچرل فیکٹرز تھے. آج ہم نے کیا کیا پڑھا ہے؟ سب سے پہلے ہم نے ایکسٹرنل فیکٹرز پڑھا ہے, اس کے بعد ڈیموگرافک فیکٹر پڑھا ہے, اور کچھ نہیں. تو آپ کو یہ لفظ بولنے سے یہ پتہ ہونا چاہیے کہ اس کے بعد ہم نے اندر کیا کیا بولنا ہے. ٹھیک ہے, یعنی اس کا مطلب کیا ہے. ڈیموگرافک فیکٹر پڑھا ہے, پولیٹیکل فیکٹرز کیا ہوتے ہیں, لیگل فیکٹرز کیا ہوتے ہیں, کم از کم آپ کو ہیڈنگز تو یاد رہنی چاہیے نا. اس کے بعد ٹیکنالوجیکل فیکٹر میں کیا پڑھا ہے, سوشیو کلچرل فیکٹرز میں کیا پڑھا ہے, اور ابھی لاسٹ نیچرل فیکٹر. اگر آپ کو کسی چیز کی سمجھ نہیں آئی تو آپ کمنٹس کریں. جزاک اللہ.